السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ الحمدللہ آج 9ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ایک نبی، ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے دھمکی دی۔ ان سے پہلے بھی جو نبی و رسول دنیا میں آئے، جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، سب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ کم و بیش ہر قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے اپنے نبیوں کو اس طرح کی دھمکی دی۔ یہاں قوم کی طرف سے ملنے والی دھمکی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے علاقے سے نکال دیں، یا پھر تم ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، نبی اور نبی کے ماننے والے، خاص کر وہ ماننے والے جو نبی کا دور و زمانہ پائے ہوئے ہوتے ہیں، جو نبی کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے دین سے نہیں بھول سکتے۔ بعد میں بودے زمانہ کے اعتبار سے، جیسے ہم لوگ دھیرے دھیرے بہت دور کے زمانے کے ہو گئے، تو وہ ایمان میں پختگی نہیں رہ جاتی، وہ استقامت نہیں رہ گئی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تو وہ نبی کے ماننے والے، نبی کے متبعین، نبی کے پیروکار، نبی کے حواری لوگ تھے، وہ کیسے دین سے پھر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا، اور خود ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع زمانے ابتدائی دور میں، مکی دور میں، تمام صحابہ کرام خود پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ والوں کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہ رہی، تو ایک دن ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کا ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، متی تستنصر لنا، متی تدعو لنا، اے اللہ کے رسول، آپ کب ہمارے لیے مدد طلب کریں گے؟ آپ کب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ٹیک چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھے۔ کہا اتنا جلدی گھبرا گئے، اتنا جلدی شکوہ شکایت کرنے لگے؟ اِنَّهُ مَنْ قَامَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے ایسے موحدین اہل ایمان گزرے ہیں کہ ان کو لایا جاتا فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں گڈھا
سختیوں کے باوجود بھی وہ ایک لمحہ کے لیے اپنے دین سے نہیں بھولتے۔ تو ایسے ایسے دور و زمانے مومنوں مسلمانوں پر موحدوں پر آئے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے دین کا، اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنے شعار کا سمجھوتا نہیں کیا۔ جان کی، مال کی، اولاد کی قربانی پیش کر دی، لیکن اپنے دین کی حفاظت کی، دین سے مداہنت اور سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ واقعات، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے نبی اور آپ کے ماننے والے صحابہ کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہے کہ مکہ والوں کی سختیاں تمہیں دین سے نہ پھیرے۔ اور یہ آج تک ہم لوگوں کے لیے بھی 2 سال پہلے کے جو حالات تھے، لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کے ماننے والے رہ پائیں گے، لیکن کرونا جو بھی جس شکل میں رہا ہو، میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت تھا، ایک رحمت کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرونا بیماری دیا۔ ورنہ جس طرح سے اعداء اسلام نے جو پلان منصوبہ بنایا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ جو حساس اور ذی شعور لوگ ہیں وہ اس کی حساسیت اور اس کی خطرناکیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ سب واقعات، کہانیاں نبیوں کے ہمارے لیے بھی ہمت اور حوصلہ افزائی کے سبب۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم جب کسی گاؤں بستی میں یا کسی قوم میں کوئی نبی بھیجتے ہیں اور وہ لوگ اس نبی کو نہیں مانتے تو دھیرے دھیرے ہم ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ پریشانیاں طویل و لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر خوشحالی عطا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد نبی کی دعوت کو، نبی کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی نہیں تسلیم کرتے ہیں، اس قوم کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء، کہ ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجے اور ہم نے پکڑ لیا ان کے اس بستی والوں کو تکلیف میں، پریشانی میں۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کریں، تاکہ لوٹ آئیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدحالی کو، پریشانی کو خوشحالی میں، اچھائی میں بدل دیتے ہیں۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے خوشحال تھے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارے آبا اجداد ایسے تھے جن کے ساتھ پریشانیاں تھیں۔ یعنی وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے، اپنے حالات کو بھول جاتے، اپنے حالات کو بھول جاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اس سلسلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا مختصر طور پر، کہ کسی وقت میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک کو برس کی بیماری تھی، کوڑ تھا، اور ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا۔ فرشتہ بھیس بدل کر کے ان کے پاس آزمانے کے لیے آیا، کہا کہ ہمیں کچھ دے دو، کہا خود ہی پریشان ہے، کہا یہ بیماری ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری، یہ جو برس کی بیماری ہے ختم ہو جائے۔ اس نے دعا کی، ختم ہو گئی۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کچھ ہو؟ کہا بھیڑ بکریاں الاختلاف، کہا ہم کو گائے چاہیے۔ اس نے دعا کر دی۔ دوسرے گنجے کی بھی بیماری دور کر دی، اس کو بھی بھیڑ بکریاں دے دی۔ تیسرا آدمی جو تھا اندھا، اس کی بھی بیماری دور کر دی، اور سب کو خوشحال کر دیا، دعائیں دی۔ برسوں بعد پھر اسی کیفیت میں وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ ہمیں کچھ دے دو۔ تو کہا کہ بھائی ہم ایسے پریشان حال ہیں، اتنی ضروریات ہے، کاروبار ہمارا متاثر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بھی کبھی پریشان حال تھے۔ اس نے کہا ایسے کہتے
تو خاندانی اور مستحا پست سے مالدار، جو میں بتانا چاہتا ہوں قابلن کا پہلے سے مستحا پست ہے، ہم مالدار ہیں۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ ہی بہتر کرے۔ ایسے دو لوگوں کے پاس فرشتہ گیا، دونوں نے مدد نہیں کی اور اس بات کا دعویٰ کہ ہم پہلے ہی سے مالدار ہیں، کئی خاندان کئی پشتوں سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پھر بدل دی، دھیرے دھیرے پھر مصیبت حالی میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح کی بات کہی تو اس نے کہا تمہیں جو ضرورت ہو لے لو۔ کبھی ہم بھی ایسے پریشان حال تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی اجنبی کی دعا سے ہماری حالت بدل دی۔ تو کہا کہ ایسا ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آزمائش ایک امتحان تھا، تمہارے پہلے دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہم لوگ بچپن میں کتاب سلیبس میں پڑھے تھے، ناشکری کا انجام۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں ضرور بضرور دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ تو یہاں ناشکری کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب ہم ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ناشکری کرنے لگتے، جبکہ رب کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بستیوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی سے برکت حاصل ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، یا کم سے کم جو حدیث میں ہے الغنا غنى النفس، مالداری صرف دولت ثروت کی مالداری نہیں، مالداری دل کی مالداری ہے، غنا دل کی غنا ہے، دل کی مالداری ہے۔ کبھی کبھی آدمی کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا مالدار ہوتا ہے، اور اسلام میں یہی چیز مطلوب ہے، یہی چیز مطلوب ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے موسیٰ کو نبوت دی، پھر فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، اور پھر کیسے کیسے ہم نے فرعون کو شکست دی۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، آگے ہم کسی موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آگے چل کر اسی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ جو اعضائے انسانی، انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان آنکھ دل بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو۔ ان اعضاء کی صحیح شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو صحیح چیزوں میں لایا جائے، یعنی آنکھ کا صحیح استعمال ہو، کان کا صحیح استعمال ہو، زبان کا صحیح استعمال ہو، دل کا صحیح استعمال ہو۔ ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو۔ اگر ان اعضاء کا صحیح استعمال نہ ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں مانا بلکہ چوپایا اور جانور مانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں، اپنے دنیا کی بات اپنے فائدے کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات ایمان کی
इस्लाम की बात, खैर की बात नहीं समझते। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून, उनके पास दिल तो है लेकिन वो समझते नहीं। क्या नहीं समझते? अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को नहीं समझते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं। यहाँ भी वही तशरीह है कि दुनिया की अपने फवाइद देखते हैं लेकिन आखिरत के ताल्लुक से, किताब व सुन्नत के ताल्लुक से उनको कुछ नजर नहीं आता। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं। लेकिन तीनों आज़ा, उनके पास दिल है लेकिन समझते नहीं, उनके पास आँख है लेकिन देखते नहीं, उनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम, ये जानवरों की तरह से है, चौपाओं की तरह से। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी बदतर है, उनसे भी गए गुजरे। अल्लाह को कितनी सख्त बात अल्लाह ताला ने की। क्यों? क्योंकि एक जानवर, एक चौपाया, अल्लाह ने जितना उसको शऊर दिया है कि घास खाना है तो घास ही खाएगा, वो अपनी लिमिट में रहता है। जानवर अपने लिमिट में रहता है, इसकी शऊर नहीं, अकल नहीं। लेकिन एक इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, दिल दिमाग दिया है, ये आज़ा दिए हैं, ये अपने लिमिट से हट जाता है, अपने हुदूद से तजावुज़ कर जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग जो अपने आज़ा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अनाम है, चौपाए हैं, बल्कि चौपाओं से, जानवरों से भी बदतर है। लिहाजा इन आज़ा का, चाहे हाथ हो, चाहे पाँव हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे ज़बान हो, चाहे दिल हो, इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ वरना मुआखज़ा होगा। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने कहा कि इन्नस्समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, ये आँख, कान, ये दिल कल क़यामत के दिन ये मसूल होंगे, इनसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में बयान किया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन अल्लाह मुँह पर मुहर लगा देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह मुँह पर मुहर लगा देगा। इन हाथों से जो हम किए हुए होंगे, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये पैर जहाँ जहाँ गए होंगे, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह तमाम आज़ा में कुव्वत गुवाही अता कर देगा। बल्कि बाज़ आयतों में जो हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो बंदा कहेगा कि अरे तुम्हारे लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा था, ज़बान के टेस्ट और जायके के लिए, हाथ पाँव के आराम के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं कर रहा था, तुम मेरे खिलाफ गवाही देते हो। तो ये आज़ा कहेंगे कि अंतकनल्लाहु लज़ी अंतका कुल्ल शै, कि हमें भी उस रब ने कुव्वत गोयाई दी, हमें भी बोलने की ताकत दी है उस रब ने जो हर चीज़ को कुव्वत गोयाई अता करता है। तो ये जो आज़ा है, आज़ा इनकी सही शुक्रगुजारी यही है कि इनका सही इस्तेमाल हो। बहुत से ऐसे बदनसीब है कि अगर बदकिस्मती से हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख की रोशनी चली गई है, तो फिर उस तरह का हकीकी तौर पर मिलना उसका मुश्किल हो जाता। लिहाजा इनकी सही शुक्रगुजारी होनी चाहिए। आगे की आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में बयान किया कि लोग क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, अय्याना मुरसाहा, कब है उसका भेजा जाना। तो ए नबी आप कह दीजिए कि उसका कतईन मेरे रब के पास, क़यामत का कतईन अल्लाह ताला के पास है। अलबत्ता कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें ज़ख़ीरे हदीस में मौजूद है और उन्हीं की वजह से धीरे धीरे क़यामत करीब है, बईद है, उसका अंदाज़ा होता है। उसके बाद एक अहम मसला अल्लाह ताला ने आज के इस पारे में बयान किया है जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, है नबी आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए किसी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जितना अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलिमुल गैबा, अगर मैं आलिमुल गैब होता, अगर मैं गैब को जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत सी भलाइयाँ
پہلے سے محتاط ہو جاتا، وما مسنی السوء، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس آیت کی روشنی میں علم غیب کا رد کیا جا رہا۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی آیت آئی تھی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں۔ اللہ کے نبی کو غیب کے بارے میں اتنا ہی علم حاصل ہوتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا تھا۔ آپ کو اتنا خود اختیار نہیں تھا کہ آپ غیب جان لیں، اتنا ہی آپ کو علم ہوتا جتنا اللہ ہے آپ کو بتاتا۔ قرآن کی سینکڑوں نہیں درجنوں آیتوں میں غیب کی نفی کی گئی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل۔ اچھا، کہیں کہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کو ہم پیشین گوئی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ بتائی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے، خود اللہ کرو وما مسنی السوء، ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ سفر سن 4 ہجری میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو نبی چرند پرند جانوروں سے محبت کرتا ہو وہ اپنے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ آپ اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ سفر سن 4 ہجری میں ازرقارہ نام کا ایک قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کا چرچا ہے، اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی اس لالچ میں کہ کچھ اور لوگ دامن اسلام میں دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے، 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ 10 صحابہ جب ان کے علاقے میں گئے تو ان لوگوں نے بدعہدی کرتے ہوئے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 100 لوگوں نے گھیر کر کے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ صحابہ بھی ہماری طرح سے بے دست و پا نہیں تھے، وہ نکلتے تھے تو ہتھیار کے ساتھ نکلتے تھے۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا، 10 میں سے 8 صحابہ شہید ہو گئے۔ 2 صحابی، ایک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید بن دخنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جس میں خبیب بن عدی کی شہادت کے دردناک واقعات تاریخ اور حدیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو کیا اپنی 10 صحابہ ان ظالموں کے حوالے کرتے؟ اس کے 1 مہینہ بعد پھر کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں اسلام کا چرچا ہے۔ اللہ کے نبی 70 صحابہ کو، جن میں تھی زیادہ تر قاری اور حافظ تھے، ان کو بھیج دیا، اور جب یہ لوگ بھی گئے تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور 70 صحابہ کرام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جو نبی اون کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی اپنے 70 صحابہ کو جانتے ہوئے بھی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، شہید ہونے کے لیے بھیج دیتے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ کہ آپ عالم الغیب تھے تو عالم الغیب غیب کا علم کس فائدے کا کہ اپنے صحابہ کو نہ بچا سکے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی پریشان رہے، کوئی آیت کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ 1 مہینہ کے بعد جب عائشہ کی برات میں سورہ نور میں 10 آیتیں نازل ہوئی، تب آپ کو سچائی کا پتہ چلا۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی گئے، حضرت عائشہ سے ہار گم ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ، ایک تو یہ واقعہ کا ہے، ایک مرتبہ اور ہے۔ ایک سفر میں گئے، اس کے بعد حضرت عائشہ ضرورت کے لیے گئی، واپس آئی تو دیکھی کہ ان کا ہار غائب ہے۔ ہار تلاشا گیا، ڈھونڈا گیا، ہار نہیں ملا، اور ایسی جگہ پر پڑاؤ تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ نبی پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اور اسی موقع پر وہ آیت تیمم نازل ہوئی۔ آیت تیمم نازل ہوئی تو جب نماز پڑھ کر کے تیمم کر کے وہاں سے ہٹنے لگے
تو اسی اونٹ کے نیچے، جو اونٹ وہیں بیٹھا تھا نبی کے پاس، اسی اونٹ کے نیچے حضرت عائشہ کا ہار موجود تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اسی اونٹ کے نیچے عائشہ کا ہار موجود تھا۔ نبی عالم الغیب ہو کر کے نہیں جان سکے کسی اونٹ کے نیچے عائشہ کا ہار موجود۔ کیسا غیب کا علم! صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت میں آپ سے ملوں گا۔ اللہ کے نبی اس وقت کا انتظار کرتے، جب وہ وقت آیا جبریل امین نہیں آئے، آپ پریشان ہو گئے، کبھی گھر میں کبھی گھر سے باہر، بلکہ حدیث میں ہے کہ فی یدیہ عصا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک عصا، ایک لاٹھی تھی، ایک ڈنڈا تھا، آپ جھلا کر کے پھینک دیا۔ کہا جبریل امین نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، آج کیا بات ہے کہ جبریل امین وعدہ خلافی کیے ہوئے وہ آ نہیں رہے۔ اسی جھلاہٹ میں آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ فَإِذَا جِرَوْ كَلَبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ موجود تھا۔ جِرَوْ كَلَبٍ، کتے کا ایک بچہ، ہمارے یہاں اس کو پلا بولتے، کتے کا ایک بچہ وہیں موجود تھا۔ آپ نے دیکھا، کہا عائشہ یہ کب آیا؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جلدی سے اس کتے کے بچے کو بھگایا اور پانی کا چھڑکا دیا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی نے کہا آپ نے کیوں تاخیر کی؟ کہا اسی وقت کی روایت ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو اور تصویر ہو، جس میں کتا اور تصویر ہو، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو تخت کے نیچے، چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ موجود ہے، وہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے کئی واقعات میرے بھائیوں اس بات کی نفی کرتے، واقعات نفی کرے نہ کرے، قرآن کی کئی آیتیں اس بات کی نفی کرتی ہے کہ ہمارے نبی کلی طور پر عالم الغیب نہیں تھے۔ کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اللہ آپ کو بتاتا تھا وہی کے ذریعہ آپ اس کی پیشین گوئی کرتے تھے، اس کو ہم علم غیب نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ 10 صحابہ کو، 70 صحابہ کو نہیں بھیجتے، عائشہ کے تعلق کیا پریشان نہیں ہوتے، ایسے درجنوں مقامات پر اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ کہ ان انا الا نذیر، میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشیر اور ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کن کو؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، جن کے دل میں ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ ہم کو نذیر اور بشیر مانتے ہیں۔ میں نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، بلکہ بعض آیتوں میں ہے کہ میں بھی اسی کی اتباع پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے تراویح کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔